बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की लाहौर में शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख़्वानी की। उन्होंने बाद मज़ार इकबाल पर मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए और अजीम फ़लसफ़ी और शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की लाहौर में शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़री। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख़्वानी की। उन्होंने बाद मज़ार इकबाल पर मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज करते हुए अजीम फ़लसफ़ी और शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि अल्लामा इकबाल तारीख़ साज़ शख्सियत थे। अल्लामा इकबाल की शख्सियत हमारे लिए बहुत अहम है। अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरानियों के दिल हमेशा पाकिस्तानियों के साथ धड़कते रहेंगे। पाकिस्तान में अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। पाकिस्तान सुखन بگیم लेकिन शराइत و वज़ियत به नहवी شد که این امکان پذیر نشد. اما من از همینجا به مردم بسیار متدین با بصیرت انقلابی و دلسوز لاهور درود میفرستم. کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک عوامی سا جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جاتا اور میں باقاعدہ عوام کے ایک بڑے جو ہے وہ گروہ سے اور اجتماع سے خطاب کرتا، عوامی اجتماع سے خطاب کرتا، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈیشنلٹیز ایسی رہی کہ ایسا ممکن نہ ہو پایا. لیکن میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام جو ایک انقلابی انداز سے جو ہیں ہمارے انقلاب کی طرح ہمارے نزدیک ہیں اور ایک جذباتی عوام ہیں اور ایک دینی عوام ہے، ریلیجیس ان کا ورژن ہے، اس حوالے سے جو ہے اور ان کے اندر جو جذبات پائے جاتے ہیں، گرمائش ہے، وہ بڑی دیدنی ہے اور اس کے قائل. اگر آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیلی ویژن کے ذریعے آج پوری قوم آپ کی بات کو سن رہی ہے. یہ بات این درست است که جناب علی این احساسات و داشتین که یک اجتماعی می بود و شما خطاب می فرمودید با مردمانه می بود، ولی باز هم به توسط این مایکی و بلندگوی تلویزیون ریاست پاکستان مملکت پاکستان میرسه به مردم. من از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران به مردم لاهور درود میفرستم. On behalf of Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, میں پاکستان کے لوگوں پر، لاہور کے لوگوں پر جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں. روحیه دین مداری، روحیه انقلابی، روحیه دشمن شناسی و دشمن ستیزی مردم لاهور و پاکستان ستودنی است. کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً جس طرح سے ایک جو ان کے اندر جو ہے وہ اپنے دشمن کو پہچاننا، دشمن کو جاننا، اور جس طرح سے ان کے اندر ایک انقلابی روح ہے اور ایک خاص قسم کی ان کے اندر سپرٹ پائی جاتی ہے جو کہ دینی اور اس طرح کی سارے ملا کے یہ جو چیزیں ہیں ان کو آگے بڑھاتی ہیں. ماشاءاللہ شخصیت جناب اقبال لاهوری برای همه ما احترام داره، چون ایشون شخصیت ضد استعماری داشت، شخصیت استقلال طلب بود، به مردم خودش و به دین خودش عشق می‌ورزید. علامہ اقبال کی شخصیت ہمارے لیے بہت اہم ہے، چونکہ علامہ اقبال کی شخصیت ایک ایسی ہے کہ جو استعمار کے خلاف کھڑی ہوئی تھی اور جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ استعمار کے خلاف کھڑے ہو کر اس نے ہمیں ایک پیغام پہنچایا ہے باقاعدہ کہ کس طرح سے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور یہ بات بڑی تائید کے قابل ہے. لذا نام اقبال همواره برای ما الهام بخشه. نام او نام درخشانی است که درخشش او برای همه تاریخ خواهد بود، زیرا که او شخصیتی ماندگار، شعر او ماندگار، شخصیت و منش او ماندگاره، چون او برای خدا حرکت کرد، برای خدا سرود و برای خدا زیست و حتما شخصیت او میتونه برای عصرها و نسلها الهام بخش باشه. ایک الہام بخش شخصیت تھی علامہ اقبال جیسی بزرگ و بالا اور بلندتر ہستی جو ہے الہام بخش اس سینس میں
کہ وہ واقعی جو الہام ان کے اوپر ہوتا تھا, جو واردات قلبی ان پہ ہوتی تھی, وہی واردات قلبی انہوں نے جو ہے وہ اپنے نوٹس کے ذریعے, اپنی تحریروں اور اپنی شاعری کے ذریعے عوام تک پہنچائے. اور واقعی ایک ایسی شخصیت تھی جو خدا کے لیے جیتی تھی, خدا کے لیے اپنی عمر گزارتی تھی, اور اس بات سے اس نے ثابت بھی کیا کہ میں خدا کے لیے جیتا ہوں, اور وہ بات ابھی تک محسوس کی جا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے بہت زیادہ قائل ہیں. با درود به همه مردم پاکستان, به ویژه مردم عزیز لاهور. اور اہل پاکستان پر خاص طور پر سلامتی اور سلام بھیجتا ہوں, اور خاص طور پر جو ہے وہ خصوصی طور پر اہل لاہور پر میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں. دلهای ما همیشه کنار یکدیگره. ہمارے دل ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ. پاکستان دو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا ہے کہ صوبے میں سب سے بڑا مسئلہ مسنگ پرسنز کا ہے. مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں, غیرت کے نام پر خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے. خاموش نہیں رہوں گا. زیر التوا کیسز جلد از جلد نپٹائیں گے. چیف جسٹس بلوچستان جسٹس ہاشم کاکڑ کی تعیناتی اور جسٹس نذیر لانگو کی ریٹائرمنٹ پر دونوں ججز کے اعزاز میں کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس بلوچستان جسٹس ہاشم کاکڑ کا کہنا تھا کہ اپنے دور میں تعطل کے شکار کیسز کو جلد نپٹایا جائے گا. چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ صوبے میں سب سے بڑا مسئلہ مسنگ پرسنز کا ہے. مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں, غیرت کے نام پر خواتین کو قتل کیا جاتا ہے. خاموش نہیں رہوں گا. ذیل التوا کیسز جلد از جلد نپٹائیں گے. چیف جسٹس بلوچستان جسٹس ہاشم کاکڑ کی تعیناتی اور جسٹس نذیر لانگو کی ریٹائرمنٹ پر دونوں ججز کے اعزاز میں کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس بلوچستان جسٹس ہاشم کاکڑ کا کہنا تھا کہ اپنے دور میں تعطل کے شکار کیسز کو جلد نپٹایا جائے گا. جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ لاپتہ ہونے والے افراد بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. بلوچستان میں ہمارے بچوں کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں. ہمارے صوبے کے نوجوان لاپتہ ہوتے ہیں اور ان کے خاندان کو ان کا علم تک نہیں ہوتا. غیرت کے نام پر بے گناہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. چیف جسٹس ہاشم کاکڑ کا کہنا تھا کہ میں بلوچستان کے مسائل پر خاموش نہیں رہوں گا. نصیر آباد میں غیرت کے نام پر جھوٹے الزامات میں 300 خواتین کو قتل کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ قلات کی تحصیل مانگوچر میں سڑک کنارے 20 غیر مکمل بلڈنگز کھڑی ملیں. 2014 کے بعد اس پر کام نہیں ہوا. تقریباً 2 ارب روپے کا خرچہ آیا. چمن ماسٹر پلان پروجیکٹ 1 ارب 79 کروڑ روپے خرچ ہوئے. ماسٹر پلان میں 550 دکانیں, گولڈ سٹوریج ویئر ہاؤسز, اس میں کولڈ سٹوریج ویئر ہاؤسز, بس اڈا, ٹرک اڈا, انٹرنیشنل طرز کی سبزی منڈی ہے. جس نے پروجیکٹ پر کام شروع کیا وہ اقتدار میں آیا تو کام رک گیا. یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں, یہ عوام کا پیسہ ہے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو 1 مہینے میں پروجیکٹس پر عمل درآمد کرانے کا حکم دے دیا گیا. میں بہت نچلے طبقے سے میرا تعلق ہے. میں فخر سے کہتا ہوں کہ میرا والد درجہ 4 کا ملازم تھا, مگر میرے 2-3 بھائی PhD ڈاکٹر ہے. سب سے نالائق اور کم لکھا پڑھا میں ہوں. مجھے اپنے والد پہ فخر ہے. میں نے یہاں جھٹکے کھائے ہے اس بلڈنگ میں جس میں میں ایز اے چیف جسٹس بیٹھا ہوں. اس پہ ایک جج صاحب نے مجھے کہا کہ کاکڑ صاحب جا کے ریڈی لگا دو, وکالت آپ کی بس کی بات نہیں ہے. آج وہ شخص نہیں اور اس بلڈنگ میں بیٹھا ہوں. میں آپ کے ساتھ لڑتا ہوں. مجھے علی احمد پور 10 بار ایڈجرمنٹ مانگے, میرا پرابلم نہیں ہے. میں کہتا ہوں آنس کر کے میں ڈیٹ دے دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے 10 دن سے میں ادھر بیٹھا ہوں. میں ایک جونیئر کو 1 دن کا بھی ایڈجرمنٹ نہیں دیتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیا جونیئر سے میری دشمنی ہے؟ میرے تو یا میرے بزرگ پیرنٹس کی جگہ پہ وکیل جو میرے ایج کے میرے کنٹمپریریز ہیں وہ میرے بھائی ہیں. جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہاں گھر میں یہ ہوتا ہے بیٹے سب عزیز ہوتی ہے, بیٹیاں سب عزیز ہوتی ہے, مگر ماں اور باپ کو جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے. مجھے جونیئر عزیز ہے, مجھے اپنے ایمان سے بھی زیادہ عزیز ہے, مجھے اپنے ذات سے بھی عزیز ہے. میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. مجھ سے بھی بوٹ پالش کروائے گئے, مجھے بھی کیس کو ہاتھ لگانے نہیں دیے گئے. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, میرے بینچ میں جو میرے بھائی ہیں مجھے اپنے سے زیادہ ان پہ ایمان ہے. آپ کی بے عزتی نہیں ہوتی ہے, آپ کی انسلٹ ابھی نہیں ہوتی ہے, آپ کو سنا جاتا ہے. جونیئر پہ سختی, میں نے بھی ان کو کہا کہ جونیئر کو ایڈجرمنٹ مت دے دو, فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے. آج صبح میرے سامنے ایک بچہ پیش ہوا, میں نام نہیں جانتا ہوں, کیا نام ہے, شمس اللہ خان پیش ہوا, بولتے نعمت صاحب آ رہے ہیں. میں نے ویسے ہی پوچھا, میں نے کہا بیٹا کیا مسئلہ کیا, آپ کا ایشو کیا ہے؟ اتنے خوبصورت طریقے سے اس نے ارگو کیا. تو میں نے کہا وہ کون سا وہ تھا جو آپ کا سینئر کہہ سکتا تھا, آپ نے نہیں کہا. ہم آپ کے ساتھ لڑ تو نہیں رہے, جھگڑ تو نہیں رہے. ہماری حیثیت تو پیرنٹس کا ہے, ہو سکتا ہے لہجے ہمارے تلخ ہوئیں گے مگر نیت ہمارے خراب نہیں ہوں گے. ہم نے بغیر فائل کھولے ہم نے کہا چلو نوٹس ہو گیا آپ کو. تو یہ کچھ چیزیں ایسی, جونیئر مجھ سے گلہ نہیں کرے. میرے کورٹ میں, میرے بھائیوں کے کورٹ میں آتے ہوئے تیار ہو کر کے آئے.
सीनियर कभी भी आपको ऐसा फ्री हैंड नहीं देंगे। ठीक है, सीनियर लोरलाई गया, जॉब गया है, सुप्रीम कोर्ट गया, आपको मौका मिला है, पढ़ तो लो। बाकी रिलीफ देना यकीन जाने बड़ा तकलीफदा सिचुएशन होते हैं। हमारी कोशिश ये है कि भाई कोई रास्ता हमें बता दे, कोई इतना रास्ता मिल दे कि हम अपने जूनियर को छोटा मोटा कोई रिलीफ दे दें। हाँ, उसका एक नुकसान हुआ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसका भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं एडमिट करता हूँ। एक गलती ये हुई है या सीनियर वकील बैठे हुए कि कम अज़ कम पहले ये होता था, ये इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो वो बुक्स उठा के लाते थे। एक अजीज़ गिलजी साहब का मशहूर ज़माना एक वो होता था, एक आदमी उसके साथ PLD और SMR उठा के लाते थे, या कोई फेस वैल्यू था, नो डाउट था। मैं खुद उसका शिकार रहा हूँ, मेरे सारे ब्रदर जजेस उसके शिकार है। हमने एक शऊरी कोशिश की, हम बिफोर टाइम आ गए, वक्त से पहले कि शायद हम अभी शायद कंसीडर होते जज बनने के लिए, हम 15 साल पहले आ गए। तो हमने कहा चलो जब बाला नहीं थी वो कि हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ करके जाए। तो रवैये जो है वो जूनियर को, वो फेस वैल्यू को ख़त्म करने के लिए जूनियर को इतना लिफ्ट करवाए कि बग़ैर लिखे पढ़े। अब कोई वकील, जब हमारे केसेस होते थे हाई कोर्ट में, हमें डर लगता था, रात को बुखार हो जाता था मेरा। अगर कोई सिविल केस होता है, इविक्शन होता है, रिवीजन होता है, 3 दिन पहले बुखार शुरू हो जाता है। इस सीनियर के पीछे भागो, उस सीनियर कि भाई खुदा के लिए कुछ बता दो। अब किसी को बुखार नहीं होता है, उनको पता है कि बेंच से कोई मुझे टफ़ टाइम नहीं दी जाएगी। तो आप खुसूसन जूनियर को टफ़ टाइम दी जाएगी, और टफ़ टाइम आपके फ्यूचर और आपके करियर बिल्डिंग के लिए दी जाती है। वरना आपके साथ खुदा न ख्वास्ता कोई खनास नहीं है, आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। वो आप वकील भी आपस में लड़ते, कभी जज भी लड़ लेते, घर से आते या तो टेंशन ही टेंशन है। सुबह अखबार देख ले, टेंशन, बिल ज़्यादा आ जाते हैं, मिसिस के आज में नाश्ते के बजे सामने बिल रख देते, टेंशन, रोड पे ट्रैफिक ब्लॉक, टेंशन, बारिश हुई, खड्डे, मिसल टेंशन ही टेंशन है। तो वो टेंशन का कतन ये मकसद नहीं है कि आपके साथ खुदा न खास्ता हमारे जहन में कोई, अब हमारे बच्चे तलखियाँ भी होती है, टक टुक झगड़े भी हो जाते हैं, मगर वो वक्ती होते, दूसरे केस में नहीं, वो उस केस तक महदूद रहते हैं। हाँ, वो अब्दुल्ला साहब ने एक बात की, नो डाउट यहाँ जमाल साहब आया था, नईम साहब आया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते हैं, और आप लोग भी जब जाते हैं मिलते हैं उन जजेस से। अगर कंपेयर किया जाए, ये बात हो रही कि हमारी जुडिशरी कंपेयर कर दे बाकी सूबों से, तो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इतनी जितनी ये बात हकीकत है, ये भी हकीकत है, जितना वेल प्रिपेयर्ड होकर के हमारे वकला आते, अगर आप दूसरे सूबों से वो कर दे तो वेल मैनर भी हमारे वकला है। ये सुप्रीम कोर्ट की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी नहीं। वेल प्रिपेयर्ड भी है, वेल मैनर्ड भी है, और वेल ड्रेस भी है। हर हवाले से हमारे वकला बेहतर है, मगर परफेक्शन नहीं है, बेहतरी की गुंजाइश है। आपके फाइल एंड रैंक्स में भी बेहतरी की गुंजाइश है, और हमारे पास भी बेहतरी की गुंजाइश है। एक डिस्प्यूट जो मैंने 10-15 दिनों में महसूस किया है, मैं आपका 5-10 मिनट मज़ीद लूँगा, वो ये कि डिस्पोज़ल, ये एक गलतफहमी है कि आप केसेस को पेंडिंग रख दे। उसके 2 नुकसानात हैं। केसेस चलेंगे तो उससे मज़ीद केसेस पैदा होंगे, जितने पेंडेंसी निकलेगी पुराने केसेस निकल जाएंगे, इतना वकला का प्रैक्टिस जो है चलेगा। मुझे किसी ने कहा एक काम तो कर लो, मैंने कहा क्या करूं? बोलते ये इंट्रा कोर्ट अपील वो कर दे। मैंने कहा यार खुदा से डर ले, नेशनल उसमें हमें वैसा ही मौका नहीं मिल रहा है। अगर ये भी हमने कर दिया कि एक दफ़ा आपका CP खारिज हो जाए, फिर इंट्रा कोर्ट अपील भी आ जाए, तो फिर हमारे बंदे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। अब थोड़ी बहुत कोशिश हुई है कि हमारे है तो 250-300 है, मगर 50-60 लड़के जो वो अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे, तो ये बड़ी नेक वो साइन है। आपने और क्या क्या कहा था? हाँ, अब ये नहीं, जुडिशल वर्क अपनी जगह पे, हमें आए हुए मेरे और मेरे भाइयों को 1 महीना मिला है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, मैं नहीं माख्तर नहीं बन सकता हूँ। वो मेरा उस्ताद था, वो मेरा मेंटोर था, वो मुझसे बहुत बड़ा आदमी था। मैं आसमान से गिर जाऊँ भी मैं जमाल मंदोखेल नहीं बन सकता हूँ, मैं मोहम्मद नूर नहीं बन सकता हूँ, मैं काजी फाइज़ नहीं बन सकता हूँ। हाँ, एक वादा ज़रूर करता हूँ कि मैं उसके फूड स्टेप्स को तो मैं फॉलो कर सकता हूँ। मैं इशू से ला ताल्लुक़ नहीं रह सकता हूँ। मैं आपको दिखा दूँगा
कि विद इन 6 मंथ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पेंडेंसी का जो है पूरे मुल्क का मसला है, ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट का मसला नहीं रहेगा। आज आप केस दाखिल कर दें, अपने मर्जी का डेट ले लें और अपने मर्जी के डेट पे आप फैसला ले लें। पेंडेंसी ना मेरा लोअर कोर्ट में होगा, ये मेरा ख़ास ही फोकस है, न मेरा हाई कोर्ट का इशू रहेगा। मगर मैं यहाँ तक नहीं रहूँगा, इसलिए नहीं कि मेरे इश्यूज़ इससे हट करके कुछ बड़े बड़े इश्यूज़ है। मैं आपको एक छोटे मिसालें देता हूँ। मेरी मसख शुदा लाशें बरामद होती, मेरे बच्चे मिसिंग होते, माँ बाप को ये पता नहीं है कि ये ज़िंदा भी है, हमारा भी हुआ है। उस बेन को अपने भाई का लाश भी नहीं मिलता है। तो जिस जहाँ पे आपके हज़ारों लोग मिसिंग हो, जहाँ आपके अब ये इशू जो है ना, ये मुझे दुनिया के हर इशू से ज़्यादा मेरा नज़दीक किसका अहमियत है। यहाँ पे लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में, एक नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरे 300 बेटियाँ, माएँ और बहनें जो है वो सियाकारी के झूठे इल्ज़ाम पे, आपका तरबूर के साथ दुश्मनी है, आप आके बेटी को मार दें। उस पे की छोटा सा इल्ज़ाम, माँ को मारे, बेटी को मारे, बहन को मार ले, उस पर सियाकारी का इल्ज़ाम लगा दे। न तहसीलदार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, न उनका खून बहा होता है, न फिर कोई कबायली दुश्मनी होती है। ओ भाई, तुम कहाँ से फरिश्ते बन के आए हो? बेटी के साथ अगर एक मोबाइल पकड़ा गया, अगर उसने किसी के साथ बात की, अब दुनिया जान के इल्ज़ाम लगा दो। तुम अपने गिरबान में देखो कि तुमने ज़िंदगी में क्या आज तक कोई मर्द सियाकारी के इल्ज़ाम पे मरा है? फख्र से कहते हैं, इतना शर्म भी नहीं आते बीवी के बेटे हुए कि फलानी मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या ये खातून यह बात कर सकती है? वफाकी वजीर आज़म नज़ीर तारण लापता अफराद का मामला दहशतगर्दी के साथ जुड़ा हुआ है। कहते हैं लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल लोग गवादर हमले में मौजूद थे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है, लेकिन लापता अफराद का मामला रातों रात तो हल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर दोबारा काम शुरू किया जा रहा है। 4 दहाइयों पर मुहित मामला रातों रात तो हल नहीं हो सकता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण लापता अफराद का मामला दहशतगर्दी के साथ जुड़ा हुआ है। लापता अफराद फहरिस्त में शामिल लोग गवादर हमले में मौजूद थे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज़म नज़ीर तारण ने कहा हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है, लेकिन लापता अफराद का मामला रातों रात हल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर दोबारा काम शुरू किया जा रहा है। 4 दहाइयों पर मुहित मामला रातों रात तो हल नहीं हो सकता। वज़ीर कानून का कहना था कि हमसाया ममालिक ने पाकिस्तान के अंदरूनी चैलेंजेस बढ़ा दिए, हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद का मामला आज खुद नोटिस में उठाया। लापता अफराद के 10,200 से ज़ायद केसेस कमीशन में हैं। 8,000 अफराद के करीब केसेस हल तलब हैं जो हल हो भी चुके हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तानी शहरियों ने धमाकों में अपनी जानें गंवाई, पाक फौज के जवानों ने शहादत के रुतबे पाए। हमने तमाम चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाकर मसले का हल नहीं निकलना। ये मामला जल्दबाजी या एक रात में हल हो नहीं सकता। मसला हल करने के लिए बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। नुमाइंदगी थी उसमें JUI की नुमाइंदगी थी, उसमें हमारी जो बलोच जमातें थी उनके नुमाइंदे मौजूद थे। आगा जान थे BNP से, बाप पार्टी से तरीन साहब थे। तो हमने इवन कोयटा जाके भी काम किया, सारे स्टेक होल्डर से मिले। कुछ अभी चीज़ें हल तलब थी कि उसमें असम्बलीज़ की जो मुद्दत पूरी हो गई। केयर टेकर दौर में भी मैंने रिपोर्ट मंगवाई, देखा मैंने, ज़ाहिर है केयर टेकर्स का डोमेन, उनका जो मैंडेट है किसी हद तक महदूद होता है, कानून साजी वो नहीं थे कर सकते। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कानून के मुताबिक केयर टेकर्स नहीं थे कर सकते, तो उसमें कुछ तात्तुल आया। अब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पे इस पे काम शुरू किया जा रहा है। वो कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं और पार्लियामेंट्री प्रेजेंस होगी उस कमेटी में भी, और ये काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। मुख्तसरन ये है कि हुकूमत की जो संजीदगी है इस मसले को रिज़ॉल्व करने के लिए, उसमें कमी नहीं है, लेकिन ये 4 दहाइयों पे मुहित मामला है जो कि शायद जल्दबाजी में या किसी की एंग्जाइटी पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर कोई बात की जाती है उससे, या इवन अदालती अहकामात से भी ओवरनाइट हल नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत ज़्यादा काम की अभी भी ज़रूरत है। और देखिए, दोनों साइड से ना कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। अगर आप बात करें कि शायद ये जो हुकूमती अदारे हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट है वो यकसर मुस्तरद नहीं की जा सकती, लेकिन देखना ये है कि आया आज तक कभी कोई कंक्रीट और सॉलिड एविडेंस आई। उसका जवाब जहाँ तक मैं रिपोर्ट में देखता रहा, कमेटी में बैठा था, वो नफ़ी में था। एक परसेप्शन ज़रूर है, अब उस परसेप्शन से आगे निकलते हैं। दूसरी बात यह है कि आया 100% रिपोर्ट्स जो हैं वो दुरुस्त होती हैं,
اس میں بھی اسی طرح کی کیفیت ہے. رپورٹس درست بھی ہوتی ہیں کہ جی جو بندہ ہے لاپتہ ہے، جینوئنلی لاپتہ ہوتا ہے. لیکن آن دی کانٹریری یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو مسنگ پرسن کے طور پہ ہم نے رجسٹر کر رکھا تھا اور کمیشن ان کو ڈکلیئر کر چکی تھی اور الزام کے تحت کوئی ایف آئی آر بھی درج ہو چکی تھی کہ فلاں ادارے کے لوگ اسے لے گئے. مجھے یاد ہے اس ہماری میٹنگز کے دوران ایک کیس آیا، 2 کیسز بلکہ آئے. انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ لانڈی جیل میں ایک منشیات کے مقدمے میں سزا پوری کر رہے تھے اور ایک کسی اور جیل میں تھے، سندھ کی جیل میں تھے. پنجاب سے اسی طرح کی رپورٹس آئیں کہ وہ سی ٹی ڈی نے ان کو پروسیکیوٹ کرنا تھا، وہ سرگودا میں کہیں ٹرائل ہو رہے تھے. اسی طرح آپ نے دیکھا ماضی قریب میں گوادر میں جب اٹیک آیا تو اس میں جو حملہ آوران کی شناخت کی گئی اس میں بھی مسنگ پرسن موجود تھے جو ڈکلیئرڈ مسنگ پرسن تھے، اور ان کے ورثاء نے ایک درخواست بھی دی کہ جی لاش ہمارے حوالے کی جائے، ہم اس کی تدفین کرنا چاہتے ہیں. تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اس میں بہت ساری اس کی جہتیں ہیں. اور اسپیکنگ فار مائی سیلف، میں اور میرا خیال میں ہماری گورنمنٹ کی بھی یہی ہوگی کہ اس کا حل جو ہے وہ قانونی کے ساتھ ساتھ اس کا ایک کنسنسس کے ساتھ سارے سٹیک ہولڈرز کو بتا کے ایک سیاسی حل بھی نکالنا ہے. ہمیں پاکستانی شہری جو ہیں، آئین انہیں جو حقوق اور جو سہولیات مہیا کرتا ہے ان سے روگردانی نہیں ہے، ان سے ہونی بھی نہیں چاہیے، وہ ان کا حق ہے. ہاں اگر کوئی بندہ کسی جرم میں، کسی کرمنل افینس میں ملوث ہے تو وہ پروسیکیوٹ ہونا چاہیے، قانون کے مطابق چلنا چاہیے. لیکن جو بات میں نے شروع میں کی تھی کہ یہ اتنا کمپلیکس ایشو ہے کہ اس کی بہت ساری جہتیں ہیں، اور جس قدر پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، قیمت ادا کی ہے، قربانیاں دی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارے نوجوان بچے، بوڑھے، بڑے شہری جو ہیں انہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں دھماکوں میں، اور پاک فوج کے جوانوں نے اپنی زندگیاں ہاری ہیں، شہادت کے رتبے پائے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے سیدھی ایسے بیلنس آؤٹ کر کے اس کو چلنا ہے. تو اس حوالے سے آج 2-3 دن سے یہ گفتگو چل رہی تھی، ہم نے ضروری سمجھا آپ سے انٹریکشن کریں. ایک اور اسائنمنٹ ہے انٹرنیشنل، ہماری کمٹمنٹ ہے یو این کے حوالے سے، مجھے اس میں بھی پہنچنا تھا، تو میں نے اس لیے وزیر اطلاعات صاحب یہ آج کے پریسر میں آپ کو بریف کرنے جا رہے تھے، لیکن میں نے سمجھا کہ میں نے کیونکہ اس پہ کمیٹی میں کام کیا ہوا ہے اور دوبارہ پھر شروع کر رہے ہیں، تو میں ابتدائیہ میں ضرور یہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. اوور ٹو وزیر اطلاعات. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ حکومتی کوششوں سے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. آئی ایم ایف کے علاوہ کسی پلان بی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اسلام آباد میں بزنس سمٹ سے خطاب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، آئی ایم ایف کے 9 ماہ کے پروگرام نے معیشت کو سہارا دیا. عالمی مالیاتی فنڈ سے سٹاف لیول معاہدہ جون یا جولائی میں متوقع ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ حکومتی کوششوں سے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. آئی ایم ایف کے علاوہ کسی پلان بی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اسلام آباد میں بزنس سمٹ سے خطاب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے 9 ماہ کے پروگرام نے معیشت کو سہارا دیا. عالمی مالیاتی فنڈ سے سٹاف لیول معاہدہ جون یا جولائی میں متوقع ہے. وفاقی وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ پروگرام پر بات چیت آئی ایم ایف مشن کی پاکستان آمد پر ہوگی جو مئی کے وسط تک متوقع ہے، اور ہمیں امید ہے کہ سب معاملات درست رہیں گے. اور نجکاری پر بھی اتفاق ہو گیا تو جون کے آخر یا جولائی کے آغاز میں سٹاف لیول معاہدہ بھی ہو جائے گا. وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹیکس وصولی میں اضافہ ہوا جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آ چکی. گزشتہ سال اسٹیٹ بینک ذخائر $3.4 ارب تھے جو اب $8 ارب ہو گئے. اربوں روپے کے ٹیکس کیسز ٹریبیونلز میں ہیں جن کے فیصلے نہیں ہو رہے. 1.73 ٹریلین کے ٹیکس کیسز ٹریبیونلز میں زیر سماعت ہیں. یہ ٹریبیونلز انتظامیہ کے دائرہ اختیار میں ہیں. ہم نے بھی یہ معاملہ حل کرنا ہے، عدالتوں نے نہیں. وزیر خزانہ نے کہا کہ سرمایہ کاری کے لیے توانائی سمیت دیگر شعبوں میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات ضروری ہیں. یہ بھی واضح کیا کہ کوئی ہم سے کچھ نہیں کروا رہا، ہم اپنی مرضی اور ملکی مفاد کی خاطر 24ویں آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے ہیں. On the petroleum side, and I appreciate the petroleum minister and the power minister are going to be here addressing you later on in the conference, so I won't steal their thunder, but it's so critical that we fix this equation, because jo bhi hum karna chahte hain from our industrial perspective or from getting our export base right, we are not going to get there if we don't fix this issue, and I'll come back to that. The third thing is the SOE reforms, and therefore accelerating the privatization agenda. In the very first week, the Prime Minister said the government has no business in being in business, and therefore all operating units, all ministries, we have to step up to ensure کہ یہ جو drag ہے SOEs کا اس کو ہم privatization کی طرف لے کر جائیں. So I'll just spend a couple of minutes in terms of the execution part of it.
and then we can say where do we go from here in terms of road to markets. کیونکہ میں بار بار یہ چیز ریپیٹ کروں گا as we go forward کہ how do we get out of the fund program, and that's the only way is to have a very clear roadmap in terms of road to markets. But before we go there, let's come to these three items. So جو ٹیکس کا جو ایلیمنٹ ہے اس کے دو پہلو ہیں. One is the policy and the enforcement gap, and the other is obviously bringing in the undertaxed and untaxed sectors into the net. جو انفورسمنٹ والا ڈسکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. اس کے دو پہلو ہیں اگین. One is where we have the functionality and we just haven't done it. So track and trace کی ہمارے پاس فنکشنالٹی ہے, implementation is lax and therefore operational effectiveness is very limited. تو وہ یہ جو enforcement elements ہیں ان کو ہم نے درست کرنا ہے. اسی کے سلسلے میں there are about 1.7 trillion کی litigation is pending with the tax tribunals. اب اس فگر کو آپ دیکھیے کہ اس سال کا جو بجٹ ہے وہ is 9.4 trillion. And inshallah we are well on our way to meet that budget. But we don't make decisions. As a country, جو میں بار بار بات میں کہتا رہا ہوں کہ چھوٹا سے چھوٹی کمپنی ہو, بڑے سے بڑا ملک ہو, timely decisions, timely executions. So in conjunction with the Law Minister and Attorney General, and I'm very grateful to them, کیونکہ یہ چیز ایگزیکٹو کے پاس ہے. کیونکہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ چیف جسٹس سے کیوں نہیں جا کر بات کرتے. چیف جسٹس تو میں اس وقت جا کر بات کروں اگر یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا معاملہ ہو. یہ تو ٹرائبونلز ہیں. یہ ٹرائبونلز وہ ہیں جہاں سے ایف بی آر کے لوگ جاتے ہیں اور لا منسٹری سے لوگ جاتے ہیں. دیٹس ہاؤ دیز ٹرائبونلز آر اسٹرکچرڈ. سو اٹس ویری مچ ان دا ڈومین آف دا ایگزیکٹو. سو وی نیڈ ٹو فکس اٹ, ناٹ دا کورٹ. اور ان کی ایز اے سیڈ لا منسٹر صاحب کی مدد سے وی ہیو ریکویسٹڈ دیز ٹرائبونلز کہ دے میک ڈیسیجنس in the next 3 to 4 months, and we will also change people in these tribunals as we go forward. So یہ تو وہ ہے چیزیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں, and we need to fix them in terms of short-term measures, and we have already started this thing. We are not waiting for EFF, we are not waiting for the extended facility, because یہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں. And then of course bringing in from the undertaxed and untaxed, اور اس میں ہمیں provinces کے ساتھ بھی مل کر چلنا پڑے گا اور ان کی مشاورت سے چلنا پڑے گا, because some of the tax aspects are now very much after a devolved situation is in their purview. So ان کی بھی ہم مدد حاصل کرنے کی انشاءاللہ اس میں کوشش کریں گے as we bring these sectors into the net as well, so that we start moving towards 13 to 14% of tax to GDP into a more sustainable range inshallah in the next 3 to 4 years. The next one is, as I said, energy, اور چونکہ ministers خود آ رہے ہیں وہ خود بات کریں گے. I think Awais is already working on, first of all, dealing with the corporate governance. وہاں بھی یہی سلسلہ ہے کہ جو leakages ہیں in the system, and leakages are euphemism for outright theft, and therefore the enforcement element has to come in on that side in the short term, and then whatever we are trying to do in terms of جو کارپوریٹ بورڈ ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے, ان کو ریڈیوس کیا جائے, اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو زیادہ لایا جائے. اینڈ ہی از ورکنگ آن اٹ, اینڈ آئی ایم شیور ہی ول ٹاک اباؤٹ اٹ وین ہی از ہیئر ود آل آف یو. اور اس کے بعد ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں کیسے لے کے جانا ہے, whether we go the concession route a la Turkey or we actually go for the privatization route, remains to be seen. But as far as I'm concerned, it can be a combination of both as well. اور اس میں جینکوز کا ہے, گیس ایلوکیشنز کا ایشو ہے, whether we are going with the right merit order, etc., because a lot of thing is that the demand is going down, we are going off grid, اس کی وجہ سے capacity payments بڑھ رہی ہیں. So we have to look at this equation very holistically between the power minister and the petroleum minister and myself as we go forward, and inshallah we'll do that in the medium term on that aspect. باقی رہی SOE reforms کی اور privatization کی, as you see PIA is an asset which is in play right now. اس کے expression of interest جا چکے ہیں. We are expecting the bids to come in.
اور اس کی سمپل بات یہ ہے کہ وی کین ناٹ افورڈ دیز ٹائپ آف لاسز ایئر آفٹر ایئر آفٹر ایئر. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اور ہمارے نیبرلی کنٹری میں جب یہ چیز گئی ہے, whether it's a foreign investor or local investor, it's the airline there is looking very good and working very well. The other is Islamabad Airport, اس میں بھی انٹرسٹ آ رہا ہے, but we want to accelerate this privatization agenda as we go forward. تو اس لیے یہ جو IMF والی ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ عام طور پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی اب اور آپ پہ وہ کیا کرنے والے ہیں. کچھ نہیں کرنے والے. If these are the kind of things which we need to do as a country, I keep on repeating that this is therefore Pakistan's program, which is helped, supported, assisted by the fund. اس کو ہمیں اس طرح دیکھنا ہے بیکاز اونرشپ بھی اسی طرح آئے گی. اگر ہم نے یہ کہتے رہے کہ کوئی آ کے ہمارے سے کروا رہا ہے, کچھ نہیں کروا رہا ہے, because this is our requirement as a country if we want to get out of the trap that we are in at this point in time. And we are very committed to actually, inshallah, get it done. Now, coming to the IMF, we had very good discussions in Washington with a view that we go for a larger and a longer program. People keep on asking me कि उसका हुजम क्या होगा, उसकी duration क्या होगी. That is only, we'll start getting into the contours of that program when the mission is here, inshallah, in middle of May. Or we are hoping if all goes well and we agree on the prioritization, and I have no reason to believe we will not agree with the prioritization, because jo hamari priorities hain ultimately those have to be supported by the fund, aur wo hum inshallah agree kar lenge. But we are still hoping that we can get into a staff level agreement by the time June is done or early July, so that we can move on. IMF is a means to an end, not an end in itself. کیونکہ بات یہی ہوتی ہے کہ 24th پروگرام میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کبھی اس کے بعد بھی کوئی پروگرام ہوگا, اور اس کی یہ میں 2-3 چیزیں کہوں گا کہ if we want to bring permanence into that, then the road to market. Now road to market has sort of 3 components to it. One is جو ہمارا ہوم گرون ڈسکشن ہے, which is making sure that the export equation gets right. ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ میں افغانستان کی تباہ کن معیشت کے متعلق نئی معلومات منظر عام پر آ گئی. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس افغانستان کی مجموعی پیداوار میں 26% کمی ریکارڈ کی گئی. افغانستان میں منشیاتی پیداوار پر پابندی کے باعث کسانوں کی آمدنی میں $1.3 بلین کی کمی واقع ہوئی. ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ میں افغانستان کی تباہ کن معیشت سے متعلق نئی معلومات منظر عام پر آ گئیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس افغانستان کی مجموعی پیداوار میں 26% کمی ریکارڈ کی گئی. افغانستان میں منشیاتی پیداوار پر منشیات پابندی کے باعث کسانوں کی آمدنی میں $1.3 بلین کی کمی ہوئی. افغانستان کی معیشت انتہائی غیر مستحکم اور غیر یقینی حالات سے دوچار ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں ساختی خامیاں اور بین الاقوامی امداد میں کمی افغانستان کی اقتصادی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے. طالبان کے زیر اقتدار آتے ہی مرکزی بینک کے اساس منجمد ہونے کی وجہ سے افغانستان نے بین الاقوامی بینکنگ سسٹم اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تک رسائی کھو دی تھی. رپورٹ کے مطابق افغانستان کی معیشت 2025 تک ایک تاریک تصویر پیش کر رہی ہے. افغانستان کی تباہ معیشت کی بڑی وجہ طالبان کی جانب سے دہشت گردوں کی پشت پناہی ہے. افغانستان کی پاکستان کو برآمدات میں بھی 15% کمی آئی. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی معیشت 2025 تک ایک تاریک تصویر پیش کر رہی ہے. افغانستان کی تباہ کن معیشت کی بڑی وجہ طالبان کی جانب سے دہشت گردوں کی پشت پناہی اور الجزیرہ کے مطابق افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آتے ہی خطے میں دہشت گردی میں سنگین حد تک اضافہ ہوا ہے. طالبان رجیم عوام کی بہتری کی بجائے ISIS کے اور TTP جیسی تنظیموں کی پشت پناہی اور خطے میں دہشت گردی پھیلانے میں ملکی وسائل کا استعمال کر رہی ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر شاہین آفریدی نے اپنے ساتھی کرکٹر محمد رضوان کو T20 کرکٹ کا بریڈ مین قرار دے دیا. محمد رضوان نے نیوزی لینڈ کے خلاف جاری T20 سیریز کے دوسرے میچ میں اہم سنگ میل عبور کیا. رضوان T20 انٹرنیشنل میں بابر اعظم اور وراٹ کوہلی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے تیز ترین 3000 رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے. انہوں نے 79 رنز میں یہ کارنامہ انجام دیا. پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر شاہین آفریدی نے اپنے ساتھی کرکٹر محمد رضوان کو T20 کرکٹ کا بریڈ مین قرار دے دیا. محمد رضوان نے نیوزی لینڈ کے خلاف جاری T20 سیریز کے دوسرے میچ میں اہم سنگ میل عبور کیا. رضوان T20 انٹرنیشنل میں بابر اعظم اور وراٹ کوہلی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے تیز ترین 3000 رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے.
انہوں نے 79 اننگز میں یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اس سے قبل بابر اعظم اور ویرات کوہلی نے 81 اننگ میں 3000 T20 رنز مکمل کیے تھے۔ تاہم T20 انٹرنیشنل میں تیز ترین 3000 رنز مکمل کرنے پر شاہین آفریدی نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے محمد رضوان کو مبارکباد دی۔ شاہین نے اپنے پیغام میں رضوان کو T20 کرکٹ کا بریڈ مین اور پاکستان کا سپر مین قرار دیا۔ واضح ہے کہ سر ڈونلڈ بریڈمین آسٹریلیا کے سابق کرکٹر تھے جنہیں کرکٹ کی تاریخ کا عظیم ترین کھلاڑی مانا جاتا ہے۔ پاکستانی اداکار یاسر حسین نے انکشاف کیا ہے کہ شادی کے بعد اپنا ایک اپارٹمنٹ اپنی اہلیہ اقرا عزیز کے نام کر دیا تھا۔ عفت عمر کو دیے گئے انٹرویو میں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور اداکار یاسر حسین نے کہا کہ میں نے ایسے شوہر بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو بہت سپورٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقرا سے بڑھ کر تو میرے لیے کچھ بھی نہیں، بلکہ میرا بچہ بھی اس کے بعد آتا ہے، میری بیوی میرے لیے پہلے نمبر پہ ہے۔ پاکستانی اداکار یاسر حسین نے انکشاف کیا کہ شادی کے بعد اپنا ایک اپارٹمنٹ اپنی اہلیہ اقرا عزیز کے نام کر دیا تھا۔ عفت عمر کو دیے گئے انٹرویو میں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور اداکار یاسر حسین نے کہا کہ میں نے ایسے شوہر دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو بہت سپورٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقرا سے بڑھ کر تو میرے لیے کوئی بھی نہیں، بلکہ میرا بچہ بھی اس کے بعد آتا ہے، میری بیوی میرے لیے پہلے نمبر پہ ہے۔ یاسر حسین نے قصہ سناتے ہوئے میزبان عفت عمر کو بتایا کہ ایک دوست تھے میرے جنہیں میں نے بتایا کہ شادی کے بعد اپنا ایک اپارٹمنٹ میں نے اقرا کے نام کر دیا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظوں میں کہا کہ اگر چھوڑ گئی تو، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ بیوی ہی چھوڑ گئی تو اپارٹمنٹ کا کیا کروں گا۔ اگر دیکھا جائے اقرا سے قریب کون ہے میرے لیے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لائک میرا بچہ بھی میرے بعد دوسرے نمبر پہ ہے، میری بیوی میرے لیے پہلے نمبر پہ ہے۔ مجھے ایک دفعہ کوئی ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے، ان کو میں بتا رہا تھا کہ میرے پاس ایک اپارٹمنٹ تھا تو وہ میں نے اقرا کے نام کر دیا شادی کے بعد، تو اور شادی بھی اسی بیس پہ ہوئی تھی۔ آنٹی نے کہا تمہارا بیٹا اپنا گھر، میں نے کہا میرا اپنا اپارٹمنٹ ہے، حالانکہ وہ ایک کمرے کا تھا۔ کراچی سے وہ بھی اسلام آباد اور بھی چنگا۔ تو میں نے کہا جو ہے، تو پھر میں نے شادی کے بعد اس کے نام کیا، اس کو لے نہیں تھی، میں نے بڑی زبردستی اس کو دے دیا۔ تو جب وہ میں اپنے دوست کو بتا رہا تھا کہ میں نے اپنا اپارٹمنٹ جو ہے نا اپنی بیوی کے نام کر دیا، تو کہتے ہیں پاگل ہو تم نے کیا کیا، بیوی کا نام اپارٹمنٹ کر دیا؟ کہتے ہیں مطلب کہتے ہیں ویسے مطلب میں برے اس میں نہیں کہہ رہا، لیکن اگر وہ وہی چھڑ گئی تھی پھر میں نے کہا جب بیوی چھڑ گئی تھی اپارٹمنٹ میں ہی کرنا ہے، مطلب سوچیں اگر آپ کی بیوی ہی آپ کو چھوڑ جاتی ہے، اس سے بڑا آپ کا نقصان کیا ہے؟ اپارٹمنٹ کتنے کا ہوگا پتہ نہیں۔ میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں شاید زیادہ پازیٹیو سوچتا ہوں۔ میں تو بہت زیادہ لوگ دیکھے ہیں ایسے جو اپنی بیوی کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے شوہر ہمیں گھر میں بیٹھے ہیں جہاں پہ سپورٹیو ہسبینڈ ہے۔ دیکھو ہم تو وہ ہیں نا، وہ ایگزامپلز ہیں سب سے بڑے تو شوبز میں آنا اس ملک میں، اسپیشلی میرے ٹائم میں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لیٹ 80s۔ یہ ایک جیسے کہنا چاہیے ایک ریبیلین تھا اس زمانے میں۔ ہاں اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ اب تو اب تو لوگ پرائڈ سے بتاتے ہیں، اب آئیے ریسپیکٹ اس کام میں، کیونکہ اب یہ روٹی کمانے کا ذریعہ بھی تو بن گیا ہے۔ ہم تو نہیں سروائیو کر سکتے تھے اس پہ، کریئر ہم نے اور ہی سوچنے ہوتے تھے، اور خواتین کا تو یہی ہوتا ہے یوزلی کہ ہم نے شادی کر لینی۔ یہ تھی اب تک کی خاص خبریں۔ مزید خبروں اور لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاک وطن ٹی وی۔